اچھا، ایلیمنٹس آف لائف، ایلیمنٹس آف فیملی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تین طرح کے جو بیسک جو فیملی بناتے ہیں، اسپاؤس ہیں، پیرنٹس اور چلڈرن. ٹھیک ہے. اب اسپاؤس یعنی جب ایک انسان نکاح ہوتا ہے دو لوگوں کا آپس میں تو ایک گھر بنتا ہے. پھر اس کے بعد بچے یعنی وہ پیرنٹس بنتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں اور اس طرح ایک فیملی بنتی ہے. یہ ایلیمنٹس ہیں پورے اس کے. ٹھیک ہے. اب اس میں سے ان کی ڈیوٹیز کیا ہے؟ اسلام نے کسی کو آزاد نہیں چھوڑا، ہر انسان کی کچھ نہ کچھ ڈیوٹی ضرور رکھی ہے. اور یہ ڈیوٹیز اس لیے ہوتی ہیں کہ اسی سے پھر معاشرہ سکون سے بنتا ہے، کہ جب ہر شخص اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتا ہے تو اس ڈیوٹی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے حقوق حقوق جو ہوتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں سب سے پہلے ہے اسپاؤس. اب اسپاؤس میں جو ہسبینڈ اور وائف ہیں دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی ذمہ داریاں بتا دی ہیں اس حوالے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مرد جو ہے وہ تم پر قوام ہے. ٹھیک ہے. قوام کا مطلب ہے کہ وہ ذمہ دار ہے فیملی کے. وہ جتنی بھی ذمہ داری ہوتی ہے نا وہ اسلام نے مرد کے ذمہ رکھی ہے، کہ ارننگ کی، گھر میں سارا جو سسٹم ہے اس کو مینج کرنے کی، ہر طرح سے جو مالی ذمہ داری ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ قرآن میں آم، مرد کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ مرد عورت پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی ریزن بھی بتا دیا کہ مرد قوام کہتے ہیں جو سمجھے لیڈر کو، جو لیڈر ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ریزن بھی بتا دیا ایک دوسرے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. یعنی مرد کا درجہ جو ہے وہ فیملی میں اللہ تعالیٰ نے عورت پر ایک درجہ اسے زیادہ دیا ہے. اب یہ درجہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ عورت پر حکم چلائے گا یا اس کو اپنا غلام سمجھے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اسے جو فزیکل اسٹرینتھ دی ہے نا وہ عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں جو مرد کر سکتے ہیں لیکن عورت وہ کام نہیں کر سکتی. یعنی اس کی فزیکل اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے. اور اب دیکھیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کا اختیار دیا ہے نا، طلاق کا جو آپشن دیا ہے وہ مرد کو کیوں دیا ہے؟ کیونکہ مرد جو ہے وہ ایموشنلی وہ مضبوط ہوتے ہیں بنسبت عورت کے. عورت جو ہوتی ہے نا وہ بڑی ایموشنلی کمزور ہوتی ہے، بہت جلد جو ہے وہ ایموشنل ہو جاتی ہے. اگر طلاق کا اختیار عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا تو اس وقت جو پرسنٹیج ہے نا طلاق کی وہ 95 تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ آپ اگر سائیکالوجی پڑھیں نا تھوڑی سی تو اس میں باقاعدہ سائیکالوجی میں مردوں اور عورتوں کی باقاعدہ ساری وہ سائیکالوجی میں ساری ڈیٹیل موجود ہے کہ ایموشنلی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں عورت جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے کہ اس میں صبر بہت زیادہ ہے، لیکن دوسری طرف کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کوالٹیز ایسے دی ہیں کہ جو عورت نہیں کر سکتی. اب دیکھیں بہت بھاری بھاری کام ہوتے ہیں، جیسے جتنے بھی لوگ ارننگ کرتے ہیں، جاب کے لیے جاتے ہیں، تو کتنے بھاری بھاری کام ہیں جو صرف مرد ہی کرتے ہیں. ایسے بھاری کام عورت تصور بھی نہیں کر سکتی. جیسے بلڈنگ کنسٹرکشن کی ہم بات کرتے ہیں تو کتنی ایسی ہیوی چیزیں ہوتی ہیں جو بلاکس اٹھا کر لے کر جانا رکھنا، یہ سارے جتنے بھی کام ہیں کوئی عورت نہیں کر سکتی. عورت ایک دن کرے گی، دوسرے دن وہ بے ہوش ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے. ایسی یعنی کمزوری اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ ایسی ہے کمزور. لیکن پھر جب گھر کی بات آتی ہے تو وہاں پر عورت زیادہ مضبوط ہے بنسبت مرد کے. یعنی بچوں کو سنبھالنا، اب بچوں کو سنبھالنے کا کام جو ہے وہ مرد نہیں کر سکتے. اگر جس دن چھٹی ہوگی نا تو چھٹی والے دن وہ اس طرح بچوں سے یعنی تھوڑی دیر کے لیے تو ٹائم وہ اسپینڈ کر دیتے ہیں، لیکن بہت لمبا ٹائم وہ بچوں کے ساتھ بچوں کے نخرے اٹھانا. تھوڑی دیر بعد ابا بھی دھونے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، کپڑے دھونا تو اچھی بات ہے،
नो میم میں نے کہا تھوڑی دیر بعد بچے سنبھالتے ہوئے ابا بھی رونے لگ جاتے ہیں. اچھا بالکل بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر انسان کا نا ایک ایریا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ یہ جو جینڈر ہے اس جینڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یعنی یہ جو جینڈر ہے اس ڈفرینس کی وجہ سے اس میں کسی میں کہیں کچھ ایریا کی کوالٹیز ہے, کسی میں کچھ ایریا کی کوالٹیز ہیں. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ. مجھے آپ لوگ کی ریکارڈنگ کی بڑی فکر ہونے لگی ہے. اگر یہ بھی چلی گئی تو پھر چلو اب ہم بات کرتے ہیں. اب دیکھیں جیسے ٹرائنگل اور ایک اسکوئر ہے, ٹھیک ہے. اب جو ٹرائنگل ہے نا اگر ہم اسے فکس کرنا چاہیں اسکوئر میں, کیا وہ ہو سکتا ہے اگر دونوں ایک سائز کے ہوں؟ نو میم. نہیں ہو سکتا نا. چلیے ہم یہاں بنا لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ یہاں پہ تو ہو جائے گا کیونکہ یہ تو چیز ہی الگ ہے. لیکن اگر ہم اس کو فکس کرنا چاہیں نا یہ نہیں ہو سکتے. اگر یہ ایک سائز کے ہیں نا اور ہم چاہیں جیسے بلاکس, جو بچوں کے بلاکس ہوتے ہیں نا, کبھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں بلاکس ہوتے یس ہیں, میم. تو اس کو جب ہم فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو جب تک وہ اپنی جو اس کی شیپ ہے اس کے علاوہ کسی اور جگہ جب ہم اس بلاک کو فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا. لیکن جب یس ہم اس میم. کو اپنی ہی بلاک میں فکس کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ یہی چیز ہے کہ ہر جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس طرح بنا دیا ہے نا اس کی جو کوالٹیز ہے وہ صرف وہی کر سکتا ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں یعنی وہ اس طرح پورا نہیں ہوتا ہے جس طرح کہ اسے ہونا چاہیے, کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اگر عورت جو ہے وہ اٹھ کر باہر کے کام کرنا شروع کر دے نا تو اس سے بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. کہ یا تو گھر ڈسٹرب ہوگا, یا اس کی اپنی پرسنالٹی خراب ہوگی, یا ہسبینڈ اور وائف کا جو ہے آپس میں جھگڑا شروع ہوگا, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شکایت رہتی ہے. کیونکہ ہر انسان جب اپنے دائرے سے نکل کر دوسرا کام کرنا شروع کر دیتا ہے نا تو وہ اپنی اصل حالت پر نہیں رہتا. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ یس وسلم میم. کے حوالے سے میں ایک حدیث سناؤں گی آپ کو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کسی شخص کی بیوی کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ جب تو کھانا کھائے تو اسے بھی کھلائے, جب تو کپڑے یعنی جب تو اپنے لیے کپڑے لے تو اس کے لیے بھی لے, اس کے چہرے پر نہ مارے, اس کو بددعا کے الفاظ نہ کہے, اور اگر اسے تو ترک تعلق کرے تو صرف گھر میں ہی کرے. یہ حدیث بہت اہم ہے. اس میں کیا کہہ دیا کہ جب ایک مرد کماتا ہے, جب وہ اپنے لیے کھانے کی چیزیں لاتا ہے, جب وہ اپنے اوپر سپینڈ کرے گا تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جب اس نے نکاح کر لیا ہے تو اب اس کے ذمہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی ذمہ داری ہے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. کھانا کھلانا, گھر کے سارے اخراجات کا بندوبست کرنا یہ مرد کے ذمہ ہے. یہ اسلامک سوسائٹی کی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں پر فیملی سسٹم جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے, وہاں پر اس کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہے. اسی طرح جب وہ یعنی عید کی شاپنگ ہو گئی, ویسی شاپنگ ہو گئی, کہیں بھی ڈریس سوٹ لینا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, یہ ساری ذمہ داری کس کی ہے, یہ مرد کی ہے, لے کر دینا. ٹھیک ہے, اس کے بعد چہرے پر نہ مارے, یعنی کچھ بھی ہو. پہلی بات تو یہ ہے اسلام یعنی عورت پر ہاتھ اٹھانا جو ہے غلط ہے. اسے صرف ڈرا دیں تو بھی بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بددعا کے الفاظ نہ کہیں اس کے لیے. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ غصہ آیا ہے کچھ ایسا, تو وہ گھر کے اندر سارا معاملہ نمٹائے, نہ کہ اس معاملے کو باہر لے جائیں, لوگوں سے ڈسکس کریں, ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے, اسی طرح مرد کی ذمہ داریوں میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ بچوں کا جو بھی اخراجات ہیں ان کا وہ ساری یعنی اخراجات اور جس طرح کی یہ سروائیول کے لیے جو چیزیں ہیں یہ ساری مرد کی ذمہ ہے. وہ کوشش کر, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہی ہے کیونکہ یہ ایک اسلامک سوسائٹی ہے. ہاں اگر کوئی لڑکی ارننگ کرنا چاہتی ہے, وہ اپنی مرضی سے اپنے شوق سے نکلتی ہے, اگر وہ کچھ کرتی ہے اپنے لیے تو وہ الگ بات ہے. لیکن اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس کے گھر کے نکلنے سے اس کا گھر ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے.
اگر اس کے گھر میں پرابلمس ہوتی ہیں، اس کے ہسبینڈ نہیں چاہتے کہ وہ باہر نکل کر ارننگ کرے، یا پھر اس کا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کے بچوں کی تربیت پر اثر پڑتا ہے، تو تب اس کی پرائرٹی اس کا گھر ہوگی، نہ کہ باہر. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے کہ وہ اس کے یعنی گھر کے تمام سسٹم کے لیے انتظام کرے گا، اور عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے کہ وہ اس کے گھر میں جو تربیت ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ گھر کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے دیکھ لیا کہ جو مرد کی ڈیوٹیز ہیں، جو شوہر ہوگا، ہسبینڈ ہوگا، اس کی ڈیوٹیز کیا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں دیکھے گا. اسی طرح عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کے حوالے سے جو اہم ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ گھر کا سسٹم چلائے گی. یعنی مرد جب پیسہ کما کر لاتا ہے تو اس سے پھر اس گھر کا سارا سسٹم چلانا جو ہے وہ عورت کی ذمہ داری ہے. اسی لیے جیسے ایک بعض ورڈنگ یوز ہوتی ہے کہ عورت کو گھر کا ملکہ کہا. گھر کا ملکہ کیوں؟ کہ ملکہ جو ہوتی ہے وہ سارا نظام سنبھالتی ہے، وہ سارے نظام کو دیکھتی ہے. تو اسی طرح شوہر کی اطاعت یعنی ہسبینڈ کی بات ماننا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اللہ کی حدوں کا خیال رکھنا، یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ عورت کی ہے. اور سورہ نساء میں اس حوالے سے بہت اہم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں. یعنی جو نیکوکار عورت ہوگی وہ اپنے ہسبینڈ کی اطاعت شعار ہوگی، اپنے ہسبینڈ کی بات مانے گی. ٹھیک ہے. اور جس کا نام ہی صالحہ ہو. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت نگران میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، یعنی ان کے بچوں کی حفاظت. اگر ہسبینڈ یہاں نہیں ہے، جیسے بعض لوگوں کی جابس ایسی ہوتی ہیں وہ آؤٹ آف سٹی ہوتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، یا پورے ویک کے لیے نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں اپنے گھر کی حفاظت کرے گی، اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اپنے بچوں کی حفاظت کرے گی. یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ عورت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی کہ عورت جو ہے وہ گھر کی ذمہ دار ہے، یعنی بچوں کی تربیت کی ذمہ داری عورت کی ہے، کیونکہ مرد سارا دن باہر ہوتا ہے. تربیت میں دونوں کا کردار اہم ہے، دونوں ہی تربیت کرتے ہیں، لیکن کیونکہ بچے زیادہ تر ماں کے پاس ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جو زیادہ تر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ عورت پر ہوتی ہے. اس طرح ان کے کھانے کا، اپنے ہسبینڈ کے سکون کا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب دیکھیں یہاں پر اگر ہم ڈفرینس دیکھیں نا، عورت کو گھر میں اتنا جو اس کی مصروفیات اتنی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے یعنی کوشش کی جاتی ہے کہ عورت گھر میں رہے، اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دے. ٹھیک ہے. گھر کا سسٹم چلائے، یہ سارا نظام جو ہے وہ عورت کے ذمہ ہے. تو اسی وجہ سے بہت ساری ایسی عبادات ہیں جس میں اسلام نے عورت کو فری رکھا ہوا ہے. جیسے اب ایک میں بتاؤں گی اور آپ بتائیے گا. جمعے کی نماز. ٹھیک ہے. جمعے کی نماز عورت فری ہے کہ وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھے گی. مرد جاتے ہیں نماز جمعہ کے لیے. اور کون سی جگہ ہیں اس میں جہاں اللہ نے عورت جہاں عورت نہیں جا سکتی میم، عید نماز بھی ہے میم. عید کی نماز اور میم کیا نام ہے عورتوں کو جو ہے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ وہ گھر پہ پڑھ لیں، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو آپ تو دیکھیں میم نے بتا دیا نا. ایکٹیویٹی ہے. اور ٹھیک ہے. نماز جمعہ ہو گیا، عید کی نماز ہو گئی، اور نماز تراویح بھی میم ہے. جنازے کی ہاں ٹھیک نماز، نماز ہے. جنازہ. جنازہ ہو گیا. ویری گڈ. اور وہ جنازہ کیوں یاد آ رہا ہے؟ انڈرسٹوڈ بات ہے. نماز جنازہ تو آئے گا، ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. میم ابھی جینا ہے ہم لوگوں نے، اس لیے. اللہ آپ سب کو لمبی عمر دے. آمین. اچھا آمین. اس کے علاوہ جیسے میم آپ کو ٹھیک ہے. اب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام نے عورت کو بالکل فارغ کیا ہوا ہے کہ وہ گھر میں سکون سے بیٹھی رہے. جیسے عید کی نماز ہے نا، یعنی یہ مسالک میں وہ الگ بات ہے کہ جو پڑھنا چاہیں خواتین جاتی بھی ہیں، پڑھتی بھی ہیں، لیکن ان پر ذمہ داری نہیں ہے. اگر وہ نہیں پڑھیں گی تو وہ گنہگار نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح جمعے کی نماز ہو گئی.
تو وہ گھر میں ہی ہوں گی، گھر کو سنبھالیں گی. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقارن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اپنے گھر میں رہو. یعنی اب دیکھیں جو شاید میری سوچ یہاں پہ تھوڑی سی چینج ہو، لیکن پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ عورت کو اپنا گھر زیادہ محبوب ہوتا ہے بنسبت باہر جانے کے. یعنی اگر گھر یس میں ہے میم. تو زیادہ سکون میم لگتا ہے بنسبت اس کے کہ اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ ہم نے شادی میں آنا ہے تو ہمیں وہ بھی بعض اوقات مشکل رہتا ہے کہ گھر سے کوئی کون نکلے نا. تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو ایسا بنا دیا ہے تو اس کے اندر کیونکہ اس کی فطرت ایسی ہے تو اسلام نے اس کے مطابق اس کے لیے ایریاز بھی سیٹ کیے ہوئے ہیں. اچھا اب جو اچھی بیوی ہوتی ہے، آج آپ سب کے فیوچر کے بارے میں بڑی اچھی اچھی تعلیمات مل رہی ہیں آپ کو. تو اب اچھی بیوی کیا ہوگی؟ وہ بیوی اچھی ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ اس سے خوش ہو، جب کوئی کام کہے تو اس کی بات مانے، اور خود اپنے متعلق اور اپنے مال کے بارے میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو. اب اس میں دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے کہ جب یعنی ہسبینڈ کا کام کیا ہے، باہر رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے. باہر یعنی لوگوں کے سخت رویے برداشت کرنا، سخت موسم برداشت کرنا. جیسے آج کل سردی ہے، آپ میں سے یعنی آپ سب کے جو ابو ہیں یا بھائی ہیں یا ہسبینڈ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، چاہے ٹھنڈ ہو چاہے گرمی ہو، سردی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، کچھ بھی ہو، وہ ارننگ کے لیے نکلتے ہیں. وہ اپنی جاب پر اپنی ڈیوٹی پر ٹائم پر جاتے ہیں، ٹائم پر آتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے. اپنے آرام کا وہ خیال نہیں کرتے. وہ ساری یعنی پوری زندگی ان کی ایسی گزر جاتی ہے جب وہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو. لیکن وہ کبھی شکوہ نہیں کرتے کہ میں لاتا ہوں تم لوگ کماتے ہو، ایسا کوئی شکوہ نہیں کرتے. تو یہ ایک بہت بڑا سیکریفائس ہے اور یہ بہت بڑا اسٹرگل ہے جو وہ اپنی لائف میں کرتے ہیں کہ پوری زندگی اس طرح باہر گزارنا آسان کام نہیں ہوتا. کسی کے سخت رویے برداشت کرنا، جو کام ہے اس کو ٹائم پہ کرنا، یہ سارے کام بڑے مشکل ہوتے ہیں. اسی طرح پھر جب ہم اب دیکھیں اسلام جو تعلیمات دی ہیں نا اس کے حوالے سے اگر دیکھیں نا، عورت کو زیادہ سے زیادہ کمفرٹ میں رکھا ہوا ہے. عورت بس سکون سے گھر میں بیٹھتی ہے، بچوں کی تربیت کرنا. بچوں کی تربیت کرنا آسان کام نہیں ہوتا، بچے سارا دن تنگ کرتے ہیں، لیکن وہ میم کھانا بنانا بھی تو آسان نہیں ہے. اچھا آسان نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو نو میم. ہوتی ہیں کہ یعنی گھر کا جتنا بھی سسٹم ہوتا ہے نا چاہے، لیکن اب دیکھیں آپ کے پاس بنسبت مردوں کے یعنی ہسبینڈ کے بنسبت وائف جو ہے وہ زیادہ کمفرٹ میں ہوتی ہے کہ وہ جتنے بھی کام کرنے کے بعد اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہاں چلو اب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، تھوڑا سا جو ہے وہ بلینکٹ میں، اب سردیاں ہیں تو بلینکٹ میں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لو، تھوڑا سا کچھ دیکھ لو، تھوڑا انجوائے کر لو. کوئی نہ کوئی ایسے آپشنس موجود ہیں. تو اس میں دیکھیں بیوی کی بنسبت جو ہے وہ مرد زیادہ اسٹرگل میں رہتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش ہو، یعنی اس کو اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا رکھنا چاہیے کہ گھر کا ماحول اچھا ہو. اصل جو اس تمام چیزوں کا پرپز ہے وہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول اچھا رہنا چاہیے، اور گھر کے ماحول کو اچھا رکھنے کی زیادہ ذمہ داری، زیادہ کریڈٹ جاتا ہے عورت کو. اگر عورت چاہے تو گھر کا نظام اچھا رہے گا، اگر عورت نہ چاہے تو گھر میں جتنے لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں وہ اس میں زیادہ تر جو کردار ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل ایک مرد ہے، جب وہ تھکا ہوا گھر آتا ہے اور آگے سے عورت بس دروازہ کھولنے کے بعد شکایتیں شروع کر دے کہ فلاں نے مجھے ایسا کیا، آج کا بل اتنا زیادہ آیا ہے، آج یہ ہوا ہے، آج یوں ہوا ہے، یہ ساری جب پرابلمز رکھیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو گھر میں سکون حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، ایک تو اس کا موڈ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ میم پرابلم، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مرد دوسری شادی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے گھر میں، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ عورت کو، کہ عورت کو اس طرح رہنا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گھر میں سکون رہے. بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، اگر وہ نہ بھی شیئر کی جائیں تو اگر چل سکتا ہے تو چلنے دیا جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب کوئی کام کہے تو اس کی بات مانے. اب وہ پھر وہی بات آتی ہے کہ تمہارا موزہ میں کیوں ڈھونڈوں، تو یہ بات غلط ہو جاتی ہے کہ گھر میں جو گھر کی ذمہ داری ہے وہ عورت کی ہے. گھر میں سارا سکون پہنچانے کی ذمہ داری عورت کی ہے. ہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حیات طیبہ دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ گھر کے کام کرتے تھے، گھر کے کاموں میں ہاتھ نمٹاتے تھے. بہت سارے کام ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ مل کر کرتے تھے. گھر کا کام کرنا غلط نہیں ہے، اگر کوئی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اپنے گھر میں تو بہت اچھی بات ہے.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت بالکل جو ہے وہ فارغ کر دی جائے گی ان کاموں سے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گئی اسپاؤس کی. اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پیرنٹس کی. اب دیکھیں انسان دوسرا اسٹیپ جب ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے پیرنٹس کا. جب پیرنٹس بنتے ہیں نا تو پھر ذمہ داریاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. قرآن میں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے. سب سے پہلی چیز کیا بتائی کہ جہنم کی آگ سے خود کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی. جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ جب پیرنٹس بن جائیں گے نا تو بچوں کی ذمہ داری سر پر آئے گی. اب بچوں کو اسلام کے مطابق تربیت دینا، ان کو گناہ اور نیکی کا تصور سکھانا، ان کو نماز روزے حج زکوٰۃ کی تعلیم دینا اور ان کو اس قابل بنانا کہ وہ دنیا میں اچھا مقام حاصل کریں، حلال اور حرام کی ان کی تمیز ہو، ان کو دنیا جو زندگی ہے اس کے مطابق ان کو اس قابل بنانا کہ وہ دنیا کے ساتھ چل سکیں. یہ ساری ذمہ داری پیرنٹس کی ہوتی ہے. اس میں ماں اور باپ برابر ہیں. جہاں جو ایریاز باپ کے ہیں وہ باپ دیکھیں گے، جو ایریاز ماں کے ہیں وہ ماں دیکھیں گی. اب اس میں ساری ان کی فزیکل جو ہیلتھ ہے اس کا خیال رکھنا، ان کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا، ان کی ایجوکیشن کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ذمہ داری ہوتی ہیں پیرنٹس کی. اور اس میں سب سے اہم جو ایریا ہوگا نا جہنم کی آگ سے بچانا، یہ امپورٹنٹ ہے. بچے کو صحیح غلط کی تمیز کرانا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. اب دیکھیں یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ اگر یہ ذمہ داری پوری ہوگی نا تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اگر ہر پیرنٹ جو ہے وہ بچوں کی اچھی تربیت کرے کیا رزلٹ نکلے گا؟ کون بتائے گا؟ میم اچھی سوسائٹی میں ہمارا اچھا ہو جائے گا. ایک اسلامی سوسائٹی بن جائے گی جہاں پہ مطلب اسلام وغیرہ کا ٹھیک ہے، ویری گڈ. پراپر ہوگا اور وہاں پہ اچھی حقوق ہوں سوسائٹی گے سب بنے کے. گی. ٹھیک ہے، ویری گڈ. یہاں پر اسلامی ایک سوال ایک مطلب سیکنڈ آپ کی میم آواز کہتے کٹ ہیں رہی ہے. کہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے سمیہ. اب بولیں. میم میں کہہ رہی تھی یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب پیرنٹس مر جاتے ہیں تو جو ان کے بچے ہیں اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ان کا گناہ ان کو سزا ملتی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ میں بتاتی ہوں اس حوالے سے، یہ بات غلط ہے، بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں والدین کی ذمہ داری ہے ان کی اچھی تربیت کرنا. ٹھیک ہے. پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ جب اچھی تربیت ہوگی، ہر فرد اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے گا تو ہر گھر میں اچھے لوگ بڑھیں گے، اچھے لوگوں کی پرورش ہوگی، ایک اچھے انسان بنیں گے. جب اچھے انسان بنیں گے تو ایک اچھا معاشرہ بنے گا اور ایک اسلامک سوسائٹی خود بخود بلڈ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھے انسان تبھی بن سکتے ہیں جب ہر گھر میں اچھے انسان کی تربیت ہوگی، کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے وہ فیوچر کا ایک یعنی ایک بڑا حصہ اس کا ایک رول ہوتا ہے فیوچر میں. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کو پہلے سے تیار کرنا یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا جو آپ نے بات کی اس میں دیکھیں والدین جس طرح تربیت کریں گے نا اس کے مطابق ان کا اجر ان کو ملے گا. یعنی اگر والدین نے اچھی تربیت کی ہے اور اس اچھی تربیت کے بعد بھی اگر اولاد جو ہے وہ غلط کرتی ہے تو اس کا گناہ والدین کو نہیں ملتا. حضرت نوح علیہ السلام. میم یہ جو جی انہوں نے جو کوشچن کیا تھا نا، ابھی پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، انہوں نے کوشچن کیا تھا نا، میں نے بھی کافی بکس میں بھی میں نے بھی ریڈ کیا، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بچہ جو بھی کرے گا نا پیرنٹس کے بعد تو اس کا گناہ بچے کو بھی ملے گا اور پیرنٹس کو بھی ملے گا. دیکھیں اس کا ملتا ہے جو فار ایگزامپل اگر ایک شخص ہے اس کا بچہ جو ہے وہ چوری کر کے کچھ لاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ شخص کیا کرتا ہے کہ جو چوری کی ہوئی چیز ہے وہ لا کے اپنے بچے سے لے کے سنبھال کے رکھ لیں. اب کیا ہوا؟ اس نے اپنے بچے کو یہ سکھایا کہ جو تم نے کیا وہ اچھا کیا، ایسے کرتے رہنا. یہاں پہ بچے کو تربیت کیا دی؟ غلط. تو اب بچہ زندگی بھر جب بھی وہ چوری کرے گا، جب بھی وہ عمل کرے گا، اس کا گناہ اس کے پیرنٹس کو ملے گا کیونکہ اس نے خود اسے سکھایا. لیکن جو چیز والدین نے نہیں سکھائی، والدین نے پوری زندگی ان کی اچھی تربیت کی، اس کے بعد اگر وہ کچھ غلط کرتا ہے تو اس کے ذمہ دار اس کے والدین نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ذمہ یس دار وہ خود ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر میم وہ غلط وہ کام. آتا ہے کہتے ہیں کہ جی نا جو کیا نام ہے میم ایک کہتے ہیں کہ جو بھی کیا نام ہے مرنے کے بعد آپ کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، آپ کے نیک اعمال اور آپ نے جو مطلب خرچ کیا وہ، جی اور آپ کی نیک اولاد. جی نیک اولاد آپ کو ہاں مطلب ان کی جو نیکیاں ہیں وہ آپ کو کام آتی ہیں. لیکن یہاں پر یہ ذکر نہیں کیا کہ اگر وہ غلط کر رہی ہیں تو صرف نیکی کا ذکر ہے کہ اگر وہ نیک عمل کریں گی تو آپ کو ان کا ثواب ملے گا.
اور میں نے ایک ٹیچر سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کوئی نیکی کا عمل کرتے ہو تو وہ ثواب ان کو ملے گا، لیکن آپ اگر کوئی غلط کام کرے تو اس کا نہیں ملے گا، ان کو عذاب کوئی بھی نہیں بالکل. پہنچے گا، وہ آپ کے ساتھ ہوگا. دیکھیں اس میں جب کوئی کسی کو برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں نا، چاہے وہ والدین ہو چاہے وہ کوئی اور ہو، جس نے وہ برائی سکھائی ہے نا کسی کو، تو وہ بندہ جو وہ برائی جب بھی کرے گا اس کا گناہ اس تک پہنچے گا. یعنی یہ ہم اپنا ایک اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں، چاہے وہ اچھائی کا ہو یا برائی کا ہو. ہم کسی کو اچھا، جیسے ہم نے یہ احادیث آپ لوگوں نے کہیں سنی ہوگی اس حوالے سے کہ ایک انسان کسی کو قرآن کی، یعنی فار ایگزامپل کسی کو آپ نے کلمہ پڑھنا سکھا دیا، کوئی بچہ ہے، اب وہ زندگی پر جب بھی وہ کلمہ پڑھے گا آپ کے اکاؤنٹ میں لکھا جا رہا ہے. لیکن کسی نے کسی بچے کو کوئی غلط حرکت سکھا دی، کوئی جھوٹ کہنا سکھا دیا، اب وہ بچہ جب بھی جھوٹ بولے گا، چاہے وہ برا ہی کیوں نہ ہو جائے، دوسرا بندہ مر جائے، لیکن وہ جب بھی جھوٹ بولے گا کیونکہ اس کو راستہ کس نے سکھایا، اس شخص نے، تو اس کا یہ جو اکاؤنٹ ہے یہاں پر جاتا جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی، جی بچے کی آدھی سے زیادہ تربیت ہے وہ گھر کے ماحول سے بنتی ہے. جیسے اگر آپ کسی کو کہو تو وہ نہیں سمجھے گا، آپ جو کر رہے ہو بچہ دیکھ دیکھ کر جی اسے ہی فالو کرتا ہے. ایکشنز جو ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں بنسبت، کیونکہ بچے جو ہیں وہ ایکشنز کو زیادہ پک کرتے ہیں بنسبت ہمارے لیکچرز کے. ٹھیک ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی میں بات کر رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ کئی سال رہے نا، لیکن ان کا جو بیٹا تھا وہ نافرمان تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک پیغمبر جب اپنے بچے کی تربیت کریں گے وہ تو بہت اچھی کریں گے، اس کے بعد جو اگر وہ کچھ کرتا ہے تو اس کا اپنا ایک وہ ہوگا آپشن ہے. ٹھیک ہے. اب والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ بچے کو نماز کی عادت، یعنی جتنے بھی فرائض ہیں ان کی عادت دینا، رمضان میں جب وہ اس قابل ہو جائے تو ان کو روزے کی تربیت، اولاد میں انصاف، بہتر تعلیم و تربیت بچوں کو دینا، اس کے علاوہ اولاد میں انصاف کرنا. یہ بہت اہم ہے کہ تمام بچے جو ہیں ان کے لیے جو بھی چیزیں ہوں وہ بہت اچھے طریقے سے لے کر آئیں. ایسا نہ ہو کہ بعض بچے بہت زیادہ قریب ہوں اور اس کے لیے بہت کچھ ہے لیکن دوسرے کے لیے کچھ نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ گھر میں کوئی چیز لائیں تو پہلے لڑکی کو دیں پھر لڑکے کو دیں. یعنی دس اسپیشلی فار فادرس. ٹھیک ہے. تو جو فیوچر فادرس ہیں وہ سن لیں کہ جو جب بھی کوئی گھر چیز لائیں تو وہ اس میں پہلے لڑکی کو دیں پھر لڑکے کو. اب یہ کیا ہے، پھر وہی سائیکولوجیکل ایشو آتا ہے کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا دل ذرا نرم ہوتا ہے، وہ زیادہ ہر چیز کو فیل کرتی ہے. تو جب گھر میں کوئی چیز لائیں گے تو بیٹیوں کو پہلے دیں اور بیٹے کو بعد میں. ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ہے کہ جو دل ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اولاد پر خرچ کرنا اور سب کی تعلیم و تربیت، یعنی آل اوور جو بھی چیزیں ہیں، تربیت اولاد ہو گئی، ان کے آرام کو، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا، یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک حدیث خرچ کرنے کی وجہ، شاید میں نے لاسٹ ٹائم یہ حدیث پڑھی تھی کہ جب ایک مرد جو ہے وہ خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. یعنی جس طرح ہم صدقہ نکالتے ہیں، اس طرح جب ایک مرد اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کا وہ خرچ کرنا ضائع نہیں جاتا. ایک تو وہ حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا پورا دن عبادت میں گزرتا ہے کیونکہ وہ حلال کمانے کے لیے باہر نکلا ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کریں، اس میں حلال حرام اور حلال کا تصور اس کے ذہن میں ہونا چاہیے. پھر جب وہ ارننگ کر کے گھر لاتا ہے نا، تب بھی اس کی جو ارننگ ہوتی ہے وہ جب گھر والوں پر لگاتا ہے تو اس ایک ایک پیسے پر اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں اولاد کی ڈیوٹیز. یعنی ابھی تک ہم نے پیرنٹس اور اسپاؤس کی تو کر لی، لیکن جو اس وقت پریزنٹ میں ہے اولاد، اس کے حوالے سے اولاد جو ہوتی ہے وہ اصل میں جو فیملی میں امپورٹنٹ، یعنی خاندانی نظام کا ایک اہم حصہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ والدین کی تو بڑی اچھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہت اچھی پرورش کریں، ان کی اپبرنگنگ بہت اچھی ہو، وہ سوسائٹی کا بہت اچھا انسان بنے، ان کی تعلیم و تربیت کے. جیسے اب آپ تمام اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں تو آپ کے جتنے بھی اخراجات ہیں، آپ کے آرام کا خیال، آپ کے کھانے پینے کا خیال، اگر لڑکیاں ہیں تو ان کو پیرنٹس یعنی امی ابو کوئی نہ کوئی گھر سے لے کر آتا ہے، بھائی کو بھیجیں گے. تو یہ ساری ذمہ داریاں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک اچھا انسان سوسائٹی میں. اب اس اچھے انسان کی جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، کہیں بھی پڑھ رہا ہے، وہ کوئی کسی بھی لیول پر ہے، وہ اولاد ہے، چاہے وہ
50 سال کا ہے اور ماں باپ اس کے 70 سال کے کیوں نہ ہو، 75 سال کے کیوں نہ ہو، اولاد تو وہ ہے نا اس وقت بھی. اب اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں اسلام نے طے کی ہیں. اب اس میں کیا ہے، سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. یہ چیز مجھے بہت کمی لگتی ہے آج کی سوسائٹی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ جو آخر زمانہ ہوگا نا، اس میں مائیں جو ہیں وہ اپنی آقاؤں کو جنیں گی. آقاؤں سے مراد یعنی بیٹیاں جو ہیں وہ ماؤں پر حکم چلائیں گی. ایسا وقت آئے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ آج کل جس طرح بیٹیاں اپنی ماؤں پر آرڈر کرتی ہیں، ماں کچن میں سارا دن کھڑی ہوگی، گھر کے کام کریں گی، بیٹی جو ہے وہ بالکل ریلیکس ہو کے یا تو فون کے آگے یا پھر اپنی اسٹڈیز میں، اور ماں کے ساتھ جو ہے رویہ بہت ہارش ہوتا ہے. تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. یعنی والدین کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے بہت نرم ہونا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پروں کو یعنی اپنے کندھوں کو والدین کے سامنے جھکا دو، جناح الذل کا لفظ آیا ہے. یعنی جس طرح ایک آقا کے سامنے اس کا غلام جھک کے کھڑا ہوتا ہے، والدین کے سامنے اولاد کو ایسا ہونا چاہیے. یعنی اتنا یا پہلے جو لوگ تھے نا وہ بڑے والدین کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے. آج کل کیا ہوتا ہے، الٹا ہے. آج کل والدین کے سامنے پیر پھیلا کے اور بڑے مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی احساس نہیں ہوتا. تو یہ بہت یعنی فکر والی بات ہے کہ بچے کو اپنے والدین کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. پہلی بات ان کا احترام، جیسے ہم نے یہ آیت دیکھی کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے. تاکید کا مطلب ہے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو گنہگار ہوں گے. تو اسی طرح اونچی آواز میں بات نہ کریں. ہم نے مجلس نبی کے آداب پڑھے تھے، اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ والدین کے سامنے ہلکی آواز میں بات کرنا، یعنی جتنی ٹون آپ کے پیرنٹس کی ہے اس سے کم ٹون میں ہم بات کریں گے، ان سے آواز ہماری زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے. سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میرا بھی شکر ادا کرو، والدین کا بھی. یعنی اللہ نے اپنے شکر کے ذکر کے ساتھ والدین کے شکر کی بات کی. تو بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں والدین کا ہر لمحہ شکر گزار ہونا چاہیے. کہ اب دیکھیں ویسٹ میں ایسی مائیں بھی گزری ہے جنہوں نے جب بچہ رونے لگا 2 ماہ کا، 4 دن کا، 5 دن کا، کبھی آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس حوالے سے ایسے کیسز آئے تھے کہ ماں کو غصہ آیا، اس کا آرام خراب ہونے لگا. اسے یہ فکر تھی کہ اس بچے کو کھلائے گی کہاں سے، یہ سب چیزیں، تو بچے کو دیوار پہ دے مارا. اب 4-5 دن کا بچہ، 1 ماہ کا بچہ جو ہے وہ بالکل کمزور ہوتا ہے، اسے دیوار پہ دے مارا، اسے مار دیا، کیونکہ وہ ذمہ داری اٹھاتے نہیں ہیں. تو وہ بھی تو پیرنٹس ہیں. لیکن ہمارے پیرنٹس نے اس کمزوری کی حالت میں ہمیں ہمارا خیال رکھا، ہمارے ہر قسم کے آرام کا خیال رکھا، ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم اتنے مضبوط کھڑے ہیں ان کے سامنے. آپ میں سے بہت سارے لڑکے ایسے ہوں گے جن کی جوتی، جو باپ کی جوتی ہے وہ بھی ان کی جوتی کے برابر ہو گئی ہوگی. یعنی یہاں تک پہنچایا نا. بعض ایسے ہوں گے جن کا قد ان کے ابو سے بھی لمبا ہوگا، امی سے بھی لمبا ہوگا. لڑکے زیادہ تر امیوں سے قد لمبے ہو جاتے ہیں. یعنی اتنا لمبا، اتنا چوڑا کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا، آپ کو اس دنیا میں کسی مقام پر پہنچایا. تو اب یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کے شکر گزار بنیں. ہم ان کے آگے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کریں، ہم ان کی عزت کریں. کیونکہ احادیث اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہم جب اپنے والدین کو دکھ دیتے ہیں، جب ہم ان کے سامنے بلند آواز میں بات کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں. کہ ان کو تکلیف ہوگی تو اس تکلیف کا آخرت میں ہم سے سوال ہوگا. اسی طرح قرآن میں ہم نے یہ آپ سب نے سنی ہوگی کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو. یہ اف کیا ہے؟ اف کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے سامنے اپنے فیس ایکسپریشنز کا بھی خیال رکھیں. کہ اگر ہم نے ہمیں کہہ دیا کہ بیٹا ذرا باہر سے سودا سر لا دو، اب وہ بیٹا جو ہے وہ فون میں لگا ہوا ہے، چاہے آپ ارجنٹ کام کیوں نہ کر رہے ہوں، چاہے آپ اس وقت یعنی فار ایگزامپل آپ کو کوئی اسائنمنٹ ملا ہے، اب اس اسائنمنٹ بزی ہو، آپ گروپ میں بیٹھے ہو، آپ کچھ بھی کر رہے ہو، اگر پیرنٹس نے کہہ دیا نا تو یہ نہیں کہ فیس ایکسپریشن خراب کر کے امی مجھے تو اپنی یونیورسٹی کا کام کرنا ہے، میں نہیں جا رہا یا میں نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. اب اس دوران اگر والدین کو آپ کی اس جملے سے تکلیف ہوئی تو اس پر آخرت میں آپ سے حساب ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے.
تو اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے فیس ایکسپریشن کو کوشش کریں بہت اچھا رکھیں، تاکہ جب آپ کے پیرنٹس آپ کے سامنے آئیں، آپ سے بات کریں، آپ سے کسی کام کا کہیں، تو ان کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ پتہ نہیں وہ بات مانے گا نہیں مانے گا، میں نے تو کہہ دیا ہے لیکن پتہ نہیں وہ اب جاتا ہے یا نہیں جاتا کام کے لیے، یا میں نے تو کہہ دیا لیکن پتہ نہیں برتن دھوئے گی یا نہیں دھوئے گی. یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ان پرابلمس کو اپنے گھروں سے ختم کریں. جتنی رسپیکٹ ہم اپنے پیرنٹس کی کریں گے اتنی ہی ہمیں کامیابی ملے گی. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے انتقال کر گئے تھے. والدہ بھی 6 سال کی عمر میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ایک یتیم کی صورت میں زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش میری والدہ ہوتی، میں نماز پر کھڑا ہوتا اور وہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز پڑھ کر ان کی آواز کا جواب دیتا. اب نماز کیا ہے، کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، فرض ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والدہ اگر آواز دیں گے تو میں نماز پڑھ کر ان کو جواب دوں گا. اور ہم اپنے عارضی کاموں کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے، اسائنمنٹ بہت اہم چیز ہے، یا اپنی ہماری یونیورسٹی کے کام ہے، یا اپنے فرینڈ سے چٹ چیٹ ہے، یا ان سے باتیں ہیں، یا ہم کوئی ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اپنے گھر میں موجود ہیں، ریسٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے امپورٹنٹ ہمارے پیرنٹس کی اطاعت ہے، اپنے پیرنٹس کی فرما برداری. ٹھیک ہے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا ادب احترام کرنا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچے تو ان کو جھڑکو نہیں، ان کو اف تک نہ کہو، ان کے لیے اپنے کندھوں کو بچھا دو. کندھوں کو بچھانے کو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت عاجزی سے ان کے سامنے رہنا. سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت ہے. اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے درمیان ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرم اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو. اب یہ ساری چیزیں ہیں، وہ ایکشنز ہیں جو ہم نے کرنے ہیں اپنے پیرنٹس کے سامنے. اینڈ آئی ہوپ کہ اتنی تقریر کے بعد آپ سب اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور اپنے آپ سے یہ عہد کریں گے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ نرم سلوک، اچھا رویہ رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور دعا کیا کرو. اب ان کے لیے دعا کیا کرنی ہے؟ انشاءاللہ میم. انشاءاللہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ ایک دعا ہے جو ہمیں اپنے پیرنٹس کے لیے کرنی چاہیے. آپ سب یہ دعا یاد کیجیے گا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 میں یہ دعا ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے اللہ، ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. مجھ پر میرے بچے یعنی جس طرح انہوں نے ہمیں رحمت اور شفقت میں پالا تھا، اس طرح ان پر تو رحم فرما. تو یہ دعا ان کا حق ہے ہم پر کہ ہم یہ دعا کریں.